اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ۔ واو کا معنی اور، ما نافیہ ہے، ما کا معنی ہے نہیں، اور نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من قبل کا آپ سے پہلے، من کا معنی سے، قبل معنی پہلے، کاف معنی آپ سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا، من رسول کوئی رسول، ولا اور نہ ہی نبی کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا جب اس نے تلاوت کی، اذا مانے جب، تمنا تلاوت کی، القى الشیطان، القا یلقی، القا یلقی کا معنی ہے ڈال دینا، القا یلقی القا، کوئی چیز ڈالنا، پھینکنا، القا تو ڈال دی، الشیطان شیطان نے، یہ شیطان بھی ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے، فی امنیتی، فی حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے میں، امنیہ یہ مضاف ہے ہا ضمیر کی طرف، فی امنیتی اس کی تلاوت میں، امنیہ کا معنی تلاوت، قراءت، پڑھنا، فینسخ اللہ، فا کا معنی پھر، ینسخ مٹا دینا، دور کر دینا، پھر دور کر دیتا ہے اللہ اللہ، ما جو، ما موصولہ ہے، یلقی الشیطان، یلقی القا یلقی، القا ماضی تھا، یلقی اس کا مضارع ہے، الشیطان شیطان، ثم پھر، یحکم اللہ، احکم یحکم مضبوط کرنا، محکم کرنا، یحکم اللہ مضبوط کر دیتا ہے اللہ اللہ، آیاتی ہی اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، علیم جس طرح صفت مشبہ کا صیغہ ہوتا ہے ویسے ہی مبالغے کا صیغہ بھی ہوتا ہے، فعیل کا وزن دونوں کے لیے آتا ہے، حکیم حکمت والا ہے، وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے قبل، آپ سے پہلے، من رسول کوئی رسول، ولا نبی اور نہ ہی کوئی نبی، الا مگر یہ کہ اذا تمنا جب اس نے پڑھا یا اس نے تلاوت کی، تو القى الشیطان ڈال دی شیطان نے، فی امنیتی ہی اس کی قراءت میں یا اس کے پڑھنے میں، کیا ڈال دیا اس کا ذکر نہیں ہے، القا فعل تھا، الشیطان اس کا فاعل ہے، فی امنیتی متعلق ہے، مفعول نہیں ذکر کے کیا چیز ڈالی ہے اس نے، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے رکاوٹ ڈال دی، القا الشیطان ڈال دی شیطان نے، فی امنیتی ہی اس کی قراءت میں یا اس کی تلاوت میں یا اس کے پڑھنے میں،
رکاوٹ، مفعول کا ترجمہ آپ رکاوٹ سے کریں گے. فینسخ اللہ، پھر دور کر دیتا ہے اللہ، ما یلقی الشیطان، جو ڈالتا ہے شیطان، یعنی جو رکاوٹ ڈالتا ہے شیطان اس کو اللہ دور کر دیتا ہے. ثم یحکم اللہ، پھر مضبوط کر دیتا ہے اللہ، آیات ہی اپنی آیات کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. ما ارسلنا، ما نافیہ ہے، نفی کا معنی دیتا ہے نہیں. ارسل یرسل ارسال باب افعال سے ہے. ارسل یرسل، اکرم یکرم، را سین لام اس کے حروف اصلی ہیں، مادہ ہے. ارسل یرسل بھیجنا، رسول بنانا، قاصد بنانا. رسول کا معنی قاصد ہوتا ہے. من قبل کا، من رسول، من قبل کا یہ جار مجرور ہے، من حرف جارہ ہے. من رسول، یہ ایک ترکیب کی بات ہے لیکن یہ لازمی ہے سمجھنے کے لیے. یہاں پر من زیادہ ہے، من کا کوئی آپ ترجمہ نہیں کریں گے. من زیادہ ہے، یہاں پہ اضافی ہے. یہ رسول اصل میں مفعول بھی ہے ارسلنا کا، یہ اس کا متعلق نہیں ہے، یہ مفعول بھی ہے اس کا. ارسلنا فعل ہے، نا ضمیر فاعل ہے، رسول اس کا مفعول ہے، رسول کو بھیجا گیا ہے. ولا نبی الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے. تمنا کا معنی ہے قرأ، قرات کرتا ہے، یا تلا، تلا معنی تلاوت کرتا ہے. تمنا یا تمنا باب تفاعل ہے، ماضی معلوم ہے، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا. الا مگر، اذا جب، تمنا وہ تلاوت کرتا ہے یا وہ قرات کرتا ہے یا پڑھتا ہے. القی الشیطان، تو ڈال دیتا ہے. القا یلقی القا باب افعال سے، ماضی معلوم کا پہلا صیغہ ہے. القا یلقی القا. الشیطان، شیطان کی جمع شیاطین آتی ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے. شیاطین الجن والانس، جنوں کے شیطانات اور انسانوں کے شیاطین. فی امنیتی، امنی یا مصدر ہے، اس کا معنی تلاوت، قراءت یا پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے میں. فینسخ اللہ، نسخ ینسخ، نسخ ینسخ، فتح یفتح، حرف حلقی آ گیا ہے اس کے لام کلمے کے مقابلے میں. یہ ایک علامت ہے، نشانی ہے کہ یہ باب فاتحہ ہوگا. عموماً ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے. فینسخ اللہ، تو مٹا دیتا ہے اللہ یا دور کر دیتا ہے اللہ، ما وہ جو، یلقی الشیطان ڈالتا ہے شیطان، یعنی رکاوٹ. یلقی، القا یلقی، یلقی جو تھا اصل میں فعل مضارع معلوم ہے باب افعال سے. شیطان کی جمع شیاطین گزر چکی. ثم یحکم اللہ، پھر مضبوط کر دیتا ہے اللہ. یحکم احکم یحکم احکام، اکرم یکرم اکرام باب افعال سے. یحکم مضبوط کر دیتا ہے. حکم اسی سے ہے، یہ حکم سے ہے. حکم کا معنی بھی مضبوط بات ہوتا ہے. کوئی حکم جو کرتا ہے، جو آرڈر کرتا ہے، وہ ایک مضبوط بات ہوتی ہے. اسی سے حاکم ہے، اسی سے حکمت ہے. ہا کاف میم کا مادہ جہاں بھی پایا جائے گا وہاں مضبوطی کا معنی پایا جائے گا. اسی سے آیات محکمات ہیں، وہ آیات جو محکم ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں.
ثم یحکم اللہ، پھر مضبوط کر دیتا ہے اللہ، آیاتی ہی، اپنی آیات کو۔ یہ آیات آیتن کی جمع ہے، آیتن کی جمع، اس کا معنی نشانی ہوتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کس نے کیا کام، شیطان نے کیا یا کسی اور نے، اور وہ فوری طور پہ پکڑتا نہیں ہے، اس کے اندر اس کی حکمت ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ دراصل ہوا اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرماتے تھے تو شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کے وساوس اور شبہات ڈال دیتا تھا۔ اسی کا ذکر کیا گیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے کہ حضرت، یہ آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا، یہ سب کے ساتھ ہوتا آیا ہے، تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ۔ جو بھی رسول آیا ہے یا نبی آیا ہے، اس نے جب بھی تلاوت کی ہے، قراءت کی ہے، کوئی احکام بتلائے ہیں لوگوں کو، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالے ہیں، شبہات اور شکوک ڈالے ہیں۔ یہ کوئی انوکھا معاملہ نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ اس آیت پہ عنوان لگائیں گے وما ارسلنا پہ، تسلی خاتم الانبیاء، خاتم الانبیاء کو تسلی۔ اس میں حضرت کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ شیطان کیا کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں جو وساوس ڈال رہا ہے، شکوک شبہات ڈال رہا ہے، یہ تو تمام انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہوتا آیا ہے، یہ کوئی صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب بعض مفسرین نے یہاں پر ایک ایسا واقعہ لکھ دیا ہے جس سے جو ہے وہ ملحدین کو قرآن کریم پر، نبی کریم پر، دین اسلام پر طنز کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ بعض مفسرین نے ایسی کہیں سے روایت اٹھا کے لگا دی، تو اس کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا ہے، اس لیے یہ آیت معرکۃ الآراء آیت شمار ہوتی ہے، مشکل آیات میں سے شمار کی جاتی ہے، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ دیکھیں گے کہ فلما نزلت علیہ سورۃ النجم، جب نازل ہوئی نبی کریم پر سورۃ النجم، فجعل یتلوہا، تو حضرت اس کو تلاوت فرما رہے تھے، حتی اذا بلغا، جب حضرت پہنچے اس آیت پہ، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، یہ آیت جب حضرت نے پڑھی تو القا علیہ الشیطان، تو شیطان نے یہ الفاظ بھی ڈال دیے اس میں، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ جو بت ہیں یہ بہت بلند مرتبہ ہیں، وان شفاعتہن، اور بے شک ان کی سفارش، لترتجا، اس کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے۔ فحاسبہا وحیا، تو نبی کریم نے اس کو وہی سمجھا، فقرأہا، تو حضرت نے اس کو پڑھ دیا، علی ملأ من قریش، قریش کی ایک جماعت پہ۔ ثم مضا، پھر حضرت چلے گئے، یعنی چلتے بنے آگے، آگے پڑھتے گئے، وقرأ بقیت السورہ، باقی صورت بھی پڑھ دی، حتی اذا اکملہا، جب صورت نجم کو مکمل کیا، سجدہ، حضرت نے سجدہ کیا، وسجد المسلمون، مسلمانوں نے سجدہ کیا، وسجد المشرکون ایضا، مشرکین نے بھی سجدہ کیا۔ کیوں؟ تقدیراً، اس بات کا احترام کرتے ہوئے، بما وافقہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو حضرت نے ان سے موافقت کی، اتفاق کیا، فی تعظیم آلہتہم، کہ ان کے جو معبودان باطلہ یا بت تھے ان کی تعظیم کی، ورجاء شفاعتہم، اور ان کی سفارش کی قبولیت کی امید لگائی۔ یہ غلط واقعہ جو لکھ دیا گیا ہے، اس کو واقعۃ الغرانیق کہا جاتا ہے، قصۃ الغرانیق بھی کہا جاتا ہے، بتوں والا قصہ، غرانیق والا قصہ، قصۃ الغرانیق۔ یہ ایک غلط واقعہ جو کہیں سے آ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس آیت کو اس نے بہت اہمیت دے دی ہے، اس آیت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے۔ تمام مفسرین بالاتفاق یہ لکھتے ہیں
کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ کسی ملحد اور زندیق نے گھڑا ہے، یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے اس طرح کفریہ کلمات کے ساتھ مل جائے، کیونکہ یہ تو کفریہ کلمات ہیں۔ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا تھا، اس طرح کی بات وہ نہیں کر سکتے تھے، نہ اس طرح کے الفاظ پڑھ سکتے تھے، اور خصوصاً قرآن کریم کے ساتھ ایسا شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کر سکے، اس کو اتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ یہ غلط واقعہ ہے غرانیق والا، اس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت کا مفہوم یہی ہے کہ شیطان ڈال دیتا ہے رکاوٹ، شکوک و شبہات کی صورت میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، اور اللہ پھر ان شکوک و شبہات کو زائل کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں سے۔ یہ مفہوم ہے اس کا۔ اب سمجھیں، وما ارسلنا من قبل کا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول اور نہ ہی کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر یہ کہ جب بھی اس نے تلاوت کی یا پڑھا کچھ یا قرات کی، القی الشیطان، تو شیطان ڈال دیتا ہے یا ڈال دیا شیطان نے، فی امنیتہ، اس کی قرات میں، اس کے پڑھنے میں رکاوٹوں کو، فینسخ اللہ، پھر دور کر دیتا ہے اللہ، ما یلقی الشیطان، جو رکاوٹیں یا شکوک و شبہات ڈالتا ہے شیطان، ثم یحکم اللہ، پھر مضبوط کر دیتا ہے اللہ آیات ہی، اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اس کا غرانیق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے مراد شکوک و شبہات ہیں اور رکاوٹیں ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیجعل، تاکہ وہ بنائے، یعنی اللہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، ان رکاوٹوں کو جو ڈالتا ہے شیطان، اللہ ان کو بنا دے فتنتن، آزمائش۔ اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹوں کو بناتا ہے فتنتن، آزمائش، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں، فی معنی میں، قلوب معنی دل، جن کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، روگ ہے، والقاسیتی، اور وہ لوگ کے سخت ہیں، قلوبہم، جن کے دل، جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے، جن کے دلوں میں مرض اور بیماری ہے ان کے لیے بھی آزمائش ہے۔ یہ دو گروپوں کا ذکر ہو گیا ہے۔ پہلا گروپ فی قلوبہم مرض، دوسرا گروپ والقاسیۃ قلوبہم۔ قاسیہ کا معنی سخت ہونا، قساوت قلبی اردو میں بھی مستعمل ہوتا ہے، قساوت قلبی، دلی سختی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم لوگ، لفی شقاق بعید، دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، دور کی زد میں پڑے ہوئے ہیں۔ شقاق کا معنی مخالفت۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ جان لیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو عطا کیا گیا علم، جن کو دیا گیا علم، انہ الحق، کہ بے شک یہ قرآن برحق ہے، انہ، کہ بے شک وہ، الحق برحق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی جانب سے، کہ بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی جانب سے برحق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، فَتُخْبِتَ، پھر جھک جائیں، لہو، اس کے سامنے، اس کے آگے، قلوبہم، ان کے دل، ان کے دل پھر جھک جائیں، تخبتہ، جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَہَادٍ، ہدایت دینے والا ہے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، صراط کا معنی راستہ، مستقیم، سیدھا، سیدھے راستے کی طرف اللہ ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں۔ وَلَا يَزَالُ، اور ہمیشہ، لا یزال کا معنی ہمیشہ، ہمیشہ رہے ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریۃ، شک میں، مریہ کا معنی شک، منہ، اس قرآن کے بارے میں، قرآن کے متعلق شک میں رہے ہیں یہ،
شک میں ہیں، شک میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، لا یزال، یہ ہمیشہ رہیں گے، الذین کفروا کافر لوگ، فی مریت شک میں، منہو اس قرآن کے بارے میں، کب تک، حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ آ جائے، تأتیہ عطا یاتی سے ہے آنا، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس، الساعۃ، وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی مراد ہے، بغتتاً اچانک، او یأتیہم، یا آ جائے ان کے پاس، عذاب یومن، ایسے دن کا عذاب، عقیم جو بانجھ ہوگا، ایسا دن جو بانجھ ہوگا، بانجھ اور عقیم اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو۔ اب یوم عقیم سے مراد ایسا دن ہے جو خیر سے خالی ہو، بھلائی سے خالی ہو، اس میں کوئی بھلائی ہی نہ ہو، خیر ہی نہ ہو، اس لیے وہ بانجھ ہوگا، یعنی کہ خیر کو جنم دینے سے قاصر ہوگا۔ اب ولیعلم سے حکمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ ایسا کیوں شیطان کو کرنے دیتا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، بلکہ لیجعل سے پہلی حکمت ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان، اس پر آپ عنوان لگائیں، حکمت اول، حکمت اول، اس کی پہلی حکمت، لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے ان رکاوٹوں کو بنا دے، فتنتن، آزمائش، آزمائش بنانا کفار کے لیے یہ جو آزمائش ہے یہ حکمت اول ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں علم والے کہ یہ برحق ہے قرآن اپنے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی جانب سے، یہ حکمت دوم ہے، وَلِيَعْلَمَ پہ عنوان لگائیں، حکمت دوم، یہ دوسری حکمت ہے، لِيَجْعَلَ، یہ جعل یجعلو سے ہے، یجعلو فعل مضارع ہے، جعل یجعلو، فتح، جعل، عین کلمہ حرف حلقی ہے، اور لام لام کیا ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے ہمیشہ، لام کیا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اسی ان نے یجعلو فعل مضارع کو نصب دے دیا ہے، لیجعل، تاکہ وہ بنا دے، ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، پلٹنا، سمی القلب قلبا لأنہ یتقلب، قلب کو قلب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے، مرض، بیماری کو کہا جاتا ہے، روگ، والقاسیتی، قاسیہ، قساوت قلبی، اصل میں قاسیوہ تھا، یہ واو تھا، یہ یا ماقبل چونکہ مکسور تھا، قاسیوہ سے قاسیہ ہو گیا، ماقبل کے کسرے نے واو کو یا سے تبدیل کر دیا، والقاسیتی قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ظالمین اس میں فاعل کا صیغہ، وَلِيَعْلَمَ، یہاں پر بھی لام کیا ہے، ان مقدر ہے، عالم یعلم، یعلم تھا، اس مقدر ان نے نصب دیا ہے، اوت العلم، اوتو فعل ماضی مجہول ہے، اور واو ضمیر اس کے اندر نائب فاعل ہے، العلم اس کا مفعول ثانی بن جائے گا، انہ الحق من ربک فیؤمنوا، آمن یؤمنوا، فیؤمنوا باب افعال سے فعل مضارع ہے، فتخبتا، اچھا یؤمنو جو ہے یہ اصل میں یؤمنون تھا، یؤمنون، یؤمنو، یؤمنانی، یؤمنون، اس کا نون گر گیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا نون گر گیا ہے، اس لیے کہ اس کا عطف ہے یعلمہ پہ، یعلمہ چونکہ منصوب تھا ان مقدر کی وجہ سے تو یہ بھی منصوب ہوگا، وہ جو ان مقدر تھا اس کی وجہ سے اس کا نون گر گیا ہے، پھر تخبتا، اس کا عطف ہے اسی پہ، یؤمنو پہ، تو تخبتو تھا، تخبتو، اخبت یخبتو باب فعال کا مضارع ہے، اس کو بھی نصب اسی کی وجہ سے ہے، عطف کی وجہ سے، جو یعلمہ پہ عطف ہے، تخبتا ہو گیا، اخبت یخبتو، تخبتو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تخبتو،
فتخبت لہو قلوبہم وان اللہ لہادن، ہادن، ہادیون تھا، اس میں فاعل ہے، ہدا یا ہدی سے ہادیون، اس کی یا گر گئی ہے، اور یہ مضاف ہے اپنے مفعول الذین کی طرف، وان اللہ لہادن، اور بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے، الذین آمنوا، ایمان والو، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، ولا یزالو، یہ لا یزالو افعال ناقصہ میں سے ہوتا ہے، لا یزالو ہمیشہ رہے، الذین کفروا کافر لوگ، فی مریۃ منہ قرآن کے متعلق شک میں، حتی تأتیہم الساعہ یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت، بغتتاً اچانک، او یأتیہم یا آ جائے ان کے پاس عذاب یوم عقیم ایک بانجھ دن کا عذاب۔ یہ بانجھ دن کون سا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بدر کا دن ہے، غزوہ بدر والا دن، جب کفار کے 70 کو گرفتار کیا گیا تھا اور 70 کو مار دیا گیا تھا۔ یہ 5 دن تھا، خیر سے خالی تھا، کفار کے لیے کوئی خیر نہیں تھی اس دن میں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، یہ حکمت اول ہے، ولیعلم حکمت ثانی ہے، اور ولا یزال الذین کفروا یہاں پر نافرمانوں کا انجام یا منکرین کا انجام۔ اور ایک بات ہمیں یہاں پر یہ بھی سمجھ آئی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہ جن لوگوں کو علم ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، فَيُؤْمِنُوا تو ایمان لاتے ہیں۔ گویا کہ یہ ایمان جو ہے یہ نتیجہ ہے، ثمرہ ہے علم کا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان یہ ثمرہ ہے علم کا، جن کو علم ملا ہے وہی جانتے ہیں قرآن کو کہ حق ہے، اور وہی ایمان لاتے ہیں، علم والے ہی ایمان لا رہے ہیں۔ علم یہ اصل ہے اور ایمان اس کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ اگر علم ہوگا تو انسان ایمان کے زیادہ قریب ہو۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اب یہ دلوں کا جو جھکنا ہے، دلوں کا خشوع و خضوع کرنا ہے اللہ کے لیے، یہ ثمرہ ہے ایمان کا۔ ایمان ثمرہ ہے علم کا، اور یہ خشوع و خضوع جو دلوں کی ہے یہ ثمرہ ہے ایمان کا۔ جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ دل اللہ کے تابع ہوں گے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے بچھے ہوئے ہوں گے۔ جتنا علم ہوگا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے سامنے دل خشوع و خضوع اختیار کریں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جی